کیسے ایک ملک اٹھتا ہے اور دنیا کی سپر پاور سے ٹکر لیتا ہے۔ چائنا ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے اور امریکہ ایک اسٹیبلش سپر پاور، اور جب بھی کوئی پاور ابھر رہی ہوتی ہے تو اس کا کنفلکٹ اسٹیبلش سپر پاور سے ضرور ہوتا ہے۔ نومبر 2019 میں جب پینٹاگون کی اسٹریٹجی آئی تو چائنا امریکہ کا کنفلکٹ شروع ہو گیا تھا۔ یہاں دو چیزوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایک تو وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے لوگوں نے کشید کی، اور وہ صورتحال جو کہ آج کے ماڈرن دور کی ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دور کے حوالے سے احادیث لوگوں نے خود ہی بنا لی تھیں، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ساری حدیثیں روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہیں۔ چینیوں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ افیم چیزیں ہیں اور اپنے آپ میں مست رہتے ہیں، اور دنیا کے نقشے میں کے اندر ان کا کوئی بڑا کردار نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے کاغذ ایجاد کر لیا تھا، دیواریں چین بنائی کہ ہم پہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ البتہ اچھے تاجر تھے اور ذہین قوموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس وقت کا دنیا کے نقشے پر چائنا نے ون بیلٹ روڈ کے ساتھ دنیا کے بیشتر ریسورسز کو خرید لیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ان ملکوں کے ساتھ چائنا کام کرے گا۔ اس ابھرتے ہوئے چائنا کو دیکھ کر امریکہ نے اس کو انگیج کرنے کا پلان کیا۔ چونکہ چائنا اپنا سارا کام سمندر سے کرتا ہے، اور کہتے ہیں جس کی سمندر پر بادشاہت ہے اس کی دنیا پہ بادشاہت ہے، اسی لیے امریکہ انڈو پیسیفک پلان لے کر آیا تاکہ چائنا کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب چائنا نے یہ کیا کہ باقی دنیا کے سمندروں پر کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سمندری طاقت امریکہ تھا، جبکہ اس وقت چائنا کے 1529 بڑے بحری جہاز دنیا کے سمندروں میں تیر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کے صرف 200 بحری جہاز ہیں۔ آنے والے سالوں میں چائنا کے بحری جہاز 5000 تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ایسی صورتحال میں امریکہ چائنا کے ساتھ اپنے سینگ پھنساتا ہے تو جیسے روس نے یوکرائن کا سمندر بند کر دیا ہے، تو اسی طرح چائنا امریکہ کے لیے سمندر بند کر دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سندھ کی خرابی ہند سے شروع ہوگی اور چین ہند پر حملہ آور ہوگا۔ اسی لیے اب یہ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ کسی طرح چائنا کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کا ایک حصہ ہے کہ چائنا کو انڈیا کے ساتھ انگیج کیا گیا۔ اسی طرح اگر تائیوان کے سمندر پر چائنا آ گیا تو جاپان رک جائے گا، اور اگر یورپ کے سمندر کو روس نے کنٹرول کر لیا تو امریکہ اور یورپ کیا کریں گے؟ اب آخری حل یہ بچے گا کہ انڈیا کو کہا جائے گا کیونکہ چائنا تو انڈیا سے انگیج نہ ہو سکا تو پاکستان پر حملہ کر دو۔ اب انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا تو چائنا کا انٹرسٹ ہٹ ہوگا اور چائنا انڈیا پر حملہ کرے گا۔ تو اس طرح یہ حدیث پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ انڈیا کی تباہی چین سے اور سندھ کی تباہی ہند سے، اور یہ ساری چیزیں دنیا کو آخری مارکے کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ایک محاذ شام، لبنان، مصر، اردن، عراق اور یورپ کا ہوگا، اور ان سب میں ترکی پورے یورپ کو فتح کرے گا، اور پھر آخری مارکہ شام میں ہوگا۔ دوسرا محاذ ہمارا ہے، اور یہ ہوگا انڈیا، چین اور پاکستان کا، اور حدیث کے مطابق انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پاکستان کا حال بھی بہت برا ہوگا، لیکن اس کے بعد ہم نکلیں گے اور پھر پوری دنیا کے مسلمان ہماری مدد کو آئیں گے۔